السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز مائی یوٹیوب چینل بولڈ رومانٹک ناول میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ڈیول اینڈ اینجل۔ بہت ہی رومانٹک گینگسٹر بیس انوسینٹ ہیروئن ہے۔ لسنرز اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جی تو چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 4 کی جانب۔ اس کی حالت بری ہو چکی تھی، نائٹی پر ہر جگہ جگہ مٹی لگی ہوئی تھی اور بال الگ سے الجھے ہوئے تھے۔ اب تک تو تمہیں اچھے سے سبق مل چکا ہوگا، وہ مسکرا کر بولا۔ کیا اب بھی مجھ سے محبت ہے؟ موڑ گئی ایمل شدید غصے میں جواب دیے بغیر مڑ گئی۔ رسی جل گئی مگر بل اب تک نہیں گیا، بالکل اپنی چچی کی طرح۔ آئس ان محترمہ کو ان کے گھر تک چھوڑ آؤ، امید ہے کہ یہ ہلکی ڈوز کافی اثر انداز ہوگی۔ سرد لہجے میں بولتا وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گیا۔ آئس فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے وہاں سے بے دردی سے کھینچتے ہوئے لے گیا اور پھر وہ لڑکھڑاتی ہوئی اس کے ساتھ بے جان گڑیا کی طرح کھینچتی چلے گی۔ اس لڑکی کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں۔ اب فائل میں ایک ڈائریکٹر کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ وہ اس وقت آفس میں بیٹھا اپنی میٹنگ کی تیاری میں مصروف تھا۔ آئس کے مخاطب کرنے پر اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ فائل لکھتا دیکھنے لگا۔ اور بعض ایک بات اور پتہ چلی ہے کہ آج کل اس کی شادی کی باتیں ہو رہی ہیں اس کے محلے میں، شاید بہت جلد ہو بھی جائے، اور میرے اندازے کے مطابق ہونے والی بھی ہوئی تو نہیں نا؟ پتہ کرو کہ کس میں اتنی ہمت آ گئی ہے کہ ٹائیگر کی لڑکی پر نظر ڈالے۔ کسی بھی حال میں اس کی شادی نہیں ہونی چاہیے، اور وہ کس طرح یہ تمہیں جانتے ہو؟ کرسی پر پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے سنجیدگی سے بغیر کسی تاثر کے بولا، جیسے کوئی معمولی بات کہی ہو۔ جی باس، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسے ہی ہوگا۔ آئس اسپاٹ لہجے میں بولتا وہاں سے نکل گیا، اپنے ٹیبل کے ڈور سے منسا کی تصویر نکالتے دیکھ کر وہ بے خودی میں اس پر اپنے ہاتھ کی پشت پر اس کے چہرے پر پھیرنے لگا۔ لگتا ہے تمہارے گھر والوں کو جلدی ہے تمہیں گھر سے رخصت کرنے کی، تو کیوں نہ ان کی یہ خواہش پوری کر دی جائے؟ تمہارے گھر والوں کی یہ خواہش بھی بہت جلد پوری کر دوں گا مائی گرل۔ ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ لیے وہ کرسی پر جھولتے ہوئے تصور میں اس سے بولا، منسا اتنے تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ فیروزہ اس کو تسلی دیتی ہوئی بولی، نہیں فیروزہ، دیکھنا ایسے ہی ہوگا، بابا کبھی بھی انکار نہیں کریں گے اور عمران بھائی سے شادی طے کر دیں گے۔ کل بھی امی نے ان سے بات کی لیکن انہوں نے سنی انسنی کر دی۔ وہ روتے ہوئے بولی، وہ بیٹیاں بہت خوش قسمت ہوتی ہیں جن سے ان کی زندگی کا فیصلہ کرتے وقت ان کی مرضی جانی جاتی ہے۔ ہم جیسی لڑکیوں کی زندگی تو بعض ان رشتوں کو بچانے کی نظر ہو جاتی ہے، چاہے پوری زندگی برباد ہو جائے، لیکن والدین اپنی عزت کی خاطر اور اپنے فرض سے سبکدوش ہوتے ہیں اور سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں۔ وہ ہچکے سے روتی ہوئی بولی تو فیروزہ بھی رو پڑی، تم کیوں اتنی نا امید ہو؟ مجھے بھی تو دیکھو، میرے پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہے، پھر بھی اس زندگی سے بھرپور جیتی ہوں، بھلے ہی بعد میں اتنا ہی سہنا پڑے، لیکن میں نے بدلے میں اللہ سے اچھی امید لگائی ہے کہ وہ کبھی بھی ہمارے ساتھ برا نہیں ہونے دے گا منسا۔ لیکن کچھ اگر ہمارے امتحان ہماری آزمائش ہوتی ہے ابھی تو بھی ہمیں اس میں گزارنا ہے، اور نہ تم ہر بار حوصلہ بڑھاتی ہو اور اب خود مایوس ہو رہی ہو۔ اچھا سوچو منسا اور سب اچھا اللہ پہ چھوڑو اور اس کے ہاتھ میں ہی اپنا آپ رکھ دو۔ دوبارہ دیتی ہوئی فیروزہ اس سے بولتی ہوئی افسردگی سے محض سر ہلا کر رہ گئی، اور دل اور دماغ اسی ایک شخص کی طرف تھا جو ایک بار مل کر ہی اس کے اپنے سار گم کر چکا تھا، اور اب دل بے چین ہو رہتا تھا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی ناممکن کوشش کر رہا تھا کہ اس کی ملاقات کا اثر کا سارا سکون چین برباد کر چکا ہے، جبکہ اسے معلوم تھا کہ اس جیسی معمولی لڑکی تو اسے یاد بھی نہیں ہوگی، اور یہ سوچ کر اسے مزید دکھ کرتی تھی۔ سیف صاحب بہت مایوسی کے عالم میں وہاں سے نکلے تھے، جس لڑکی کا اس کے دوست نے بتایا تھا وہ کہیں سے بھی ان کو منسا کے قابل نہ لگا۔ معلوم نہیں کیا سوچ کر انہوں نے اس لڑکی کا بتایا تعصب سے سر ہلاتے ہوئے جا رہے تھے، اور ان کی نظر ان 4-5 لوگوں پر پڑی جو ایک آدمی کے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے، جس کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس پر بہت تشدد ہوا، لیکن اس کا چہرہ کپڑے سے لپٹا ہوا تھا جس سے وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ پائے۔ تم لوگ اسے کہاں لے جا رہے ہو یوسف؟ سیف صاحب اپنی بائک ان کے پاس آ کر روکتے ہوئے بولے۔ آئس کو ان کو لے کر جانے کی ہدایت دیتا ان کے پاس آیا جو سفید کاٹن کی شلوار کرتے میں سفید داڑھی سے کوئی بارش سے بزرگ لگ رہے تھے، اور رنگت لہجے میں آئس کو پاس آتے دیکھ کر سختی آ چکی تھی۔ کیوں، آپ کا کیا لگتا ہے جو اس کی اتنی فکر کر رہی ہیں؟ جس کام سے جا رہے تھے جائیں اور اپنے کام سے کام رکھیں، ان کی عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے بولا، کیونکہ دیکھتے ہوئے لگ رہا تھا وہ سر جھٹکتا ہوا بولا، انسانیت کا بھی رشتہ ہوتا ہے، وہ میرا کچھ نہیں لگتا، اور تم لوگ اس کے ساتھ کیا کیا جو اس کی یہ حالت کی تھی؟ اور غصے اور رعب سے بولے، دیکھیے ہمارے معاملے میں نہ ہی پڑے تو اچھا ہوگا آپ کے لیے، اور کیا بات ہے آئس کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتا ٹائیگر وہاں سے آتا ہوا بولا، لیکن سیف صاحب پر نظر پڑتے ہی ساکت رہ گیا، اسے لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، اور ساکت اور جامد تو سیف صاحب بھی رہ گئے تھے۔
प्रिंस। उन्हें लगा कि वो अगला सांस नहीं ले पाएंगे। अचानक से उन्हें अपने दिल में दर्द बढ़ता हुआ महसूस हुआ। वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए घुटनों के बल बैठते चले गए। टाइगर के जवाब तक बेयकीनी से अनदेख कर रह गए। पापा पापा क्या हुआ आपको? वो अनदेखे पागलों की तरह चिल्लाते रहे और उनकी चेहरे को थाम गया। इतने सालों बाद अपने बाप को सामने देखकर वो पागल सा हो चुका था। आयस जो अपने बास की यह हालत देखता परेशानी से उनकी तरफ बढ़ा और आज से पहले उसने अपने बास का यूरोप कहाँ देखा था। टाइगर जल्दी से इन्हें उठाता अपनी कार की तरफ बढ़ाया और फौरन अस्पताल ले चला। इतनी देर हो चुकी थी अभी तक सैफ नहीं आए। खैर हो इतनी देर तो नहीं रुकते बाहर। अरूसा बेगम खुद से बड़बड़ाते बाहर चैन में आई और उनको चक्कर लगाते काफी वक्त हो गया था। अब उनको इंतजार करते साथ ही परेशानी होने लगी। इन दोनों की कोई औलाद भी नहीं थी। दोनों इस 3 मरला के छोटे से घर में अकेले रहते थे। मिंसा अरूसा बेगम की बड़ी बहन की बेटी थी। दोनों बहनों का घर एक दो घर छोड़कर ही था। सैफ साहब थोड़े ही दूर बने इस मोहल्ले की मस्जिद के इमाम भी थे। अम्मी हैर थी पुप्पो ने क्यों बुलाया हुआ था। नाज बेगम जैसे ही घर में दाखिल हुआ मिंसा ने भागकर उनके पास आई। दिमाग में अजीब से वसवसे पैदा हो रहे थे। हाँ वो इमरान को किसी ने बड़ी बुरी तरह पीटा है। बेचारा अस्पताल में पड़ा है। एक टांग तो बिल्कुल टूट गई है। पता नहीं कौन थे जिन्होंने ये सलूक किया उसके साथ। नाज बेगम लापरवाही से बोलती अंदर कमरे में चली आई। लहजे से अंदाजा हो रहा था जैसे सर पर मुसल्लत पड़ा बोझ हल्का हुआ। मिंसा ताज्जुब से उन्हें देखने लगी। अम्मी इमरान भाई ठीक तो होंगे ना? हाँ तुम फिक्र ना करो कुछ महीनों तक तो शायद ये मामला टल गया। वो उसे हौसला देती बोली। वैसे ज़रूर इमरान भाई की ही गलती होगी मगर माने हैंगे नहीं। ये सब बोलते हुए वो गहरा सांस भरती हुई अपने कमरे में आते हुए चली। अब कुछ दिन तक वो हल्की फुल्की हो चुकी थी। उसे यकीन था कि आगे भी अल्लाह ज़रूर कुछ अच्छा ही करेगा इंशाल्लाह। नाज मैं इसी हफ्ते मिंसा का निकाह करना चाहता हूँ। इमरान की हालत भी ठीक नहीं। इस हालत में उसे किसी साथी की ज़रूरत है और तुम जानती हो आपा कहाँ उसे देखभाल कर पाएगी। लहजे में बहन के लिए फिक्र थी। अरशाद ये कह रहे हो खुदा का खौफ करो मेरी बेटी का कोई नौकरानी नहीं किसी की जो तुम ऐसे इस तरह रुखसत करना चाहते हो। एक ही औलाद है उसे भी। वो बेयकीनी से चीख कर बोली। मैं तुम्हारी हर हाँ में हाँ मिलाती हूँ। जैसा कि तुम कहते हो वैसे ही अब तक करती हूँ। जो भी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दिया इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो भी फैसला करोगे वो ठीक होगा। वो दो टोक अंदाज में बोली। और मिंसा बेचैन शय नहीं है और आप भी इमरान के रविश से वाकिफ हैं और मैं भी ये जानती हूँ। जानते बूझते आप अपनी बेटी को खाई में नहीं धकेल सकते मगर मुझसे इस चीज़ की तवक्को मत रखिएगा कि मैं ऐसा बिल्कुल होने दूंगी। मिंसा के लिए इससे बेहतर भी रिश्ता लाऊंगी और मेरी बेटी कोई गिरी बड़ी नहीं है कि उसके लिए रिश्ते ना हो। अरशाद साहब तो नाज बेगम का ये रूप पहली बार देख रहे थे। उन्हें लगा कि चुपचाप उसकी बात मान लेंगी मगर आपकी बातें सुनकर वो कुछ ही पल खामोशी से हो गए और फिर गहरा सांस भरते वो बोले तो अंदाज में थकन सी थी। नाज क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मिंसा से प्यार नहीं? क्या वो मेरी बेटी नहीं? मैं भी उसका भला सोचूंगा ना। और मैं चाहता हूँ कि वो आपा के घर जाए तो हमारी नज़रों के सामने रहेगी। मुझे फिक्र नहीं होगी। अगर वो वहाँ कभी खुश न रह सकी तो कभी सोचा है वो तलखी से बोली। चलो मान लिया तुम बिल्कुल ठीक हो। रिश्ता कहाँ से लाओगी? अपनी हैसियत से भी वाकिफ हो और मेरा काम भी तो कोई नहीं। इन दिनों तुम्हें बता चुका हूँ कि ऐसे में कौन करेगा हमारे साथ रिश्तेदारी। मैं कह चुकी हूँ ना मुझे मौका दें और ना मैं मिंसा के लिए बहुत कुछ बनाकर रखा हुआ है। आपकी बेजी की रकम से मैं सेविंग्स भी करती हूँ। अरशाद साहब उनकी बात सुनते ही हैरत ज़दा रह गए। और रिश्ता मैंने सैफी भाई से बोला है वो आज कल में बताएंगे। दफ्तर गेट की बैल बजी तो वो दोनों चौंके। मिंसा जाकर दरवाज़ा खोला। अरूसा बेगम रोते ही अंदर दाखिल हुई। क्या हो गया अरूसा रो क्यों रही हो? खैरियत तो है? नाज बेगम परेशानी से उनको संभाल कर बोली और आते ही ढह जाने वाले अंदाज में उनके गले लगी। आपा सैफी अभी तक नहीं आए और देखिए वक्त क्या हो रहा है। वो कभी मोहल्ले से दूर नहीं आए और मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। अरे अरूसा हौसला करो अभी आ जाएंगे। तुम क्यों परेशान हो रही है? मैं पता करवा कर अरूसा बहन तुम फिक्र ना करो। अरशाद साहब उनसे बोलते हुए फ़ौरन घर से निकल गई। मिंसा भागकर पानी का गिलास उनके पास लाई और उसका खुद दिल बैठा जा रहा था। क्या हुआ था उन्हें ठीक तो है ना? टाइगर फौरन उनके पास आता बोला। और टाइगर अभी उसी रूम से निकले जिसमें सैफ साहब को एडमिट किया गया था। मिस्टर अभी के लिए तो वो खतरे से बाहर है। इनके माइनर अटैक हुआ है। जल्दी इनकी हालत संभल गई है मगर आपको उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। बाकी इन्हें अभी भी होश नहीं आया। मज़ीद आगाह कर दिया जाएगा। वो अपने प्रोफेशनल अंदाज में बोलता वहाँ से निकल गया। टाइगर जिंदगी में पहली बार जान वजूद की तरह करीब रखे बेंच पर गिरने के अंदाज में गिरा था। इतने सालों बाद अपने बाप को देखकर वो भी इस हालत में उनको दिल फटने लगा। और आइस बेबसी से अपने बास को देखता साइड में खड़ा। अब वो कुछ नहीं कर सकता। कुछ देर के बाद ही नर्स उसे सैफ साहब के होश में आ जाने की इतला दी थी तो फौरन उड़ता बाहर अंदर की तरफ भागा।
بالکل اس 6 سالہ بچے کی طرح وہ آہستہ سے چلتا ان کے بیڈ کے پاس آیا اور آنکھیں موندے پڑی تھی اور چہرہ بالکل زرد ہو رہا تھا۔ یہ وہ ہیلکس برانڈ تو نہیں تو جس سے وہ 6 سال کی عمر میں الگ ہوا تھا۔ اس وقت ابھرتے مشہور ماڈل سے یکتا مختلف کوئی پارش بزرگ کسی نیک پاکیزہ روح کی طرح ان کے پاس آ کر ان کا ہاتھ پکڑنے پر وہ فوراً آنکھیں کھولتے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور دیکھتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہنے لگے۔ ان کا ہاتھ پکڑ کر فوراً اپنے ہاتھوں سے بلک کر رونے لگے۔ ٹائیگر بے قابو ہوتا ان کے گلے لگ گیا۔ میں نے کہاں نہیں ڈھونڈا آپ کو پاپا، یوکا کا کوئی کونا نہیں چھوڑا میں نے، لیکن آپ کہیں نہیں ملے، اور آپ ملے بھی تو کہاں، کس حالت میں؟ میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح بولتا نہیں مزید دکھی کر گیا۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے خود پر قابو پانے لگے۔ مگر آپ کہیں نہیں ملے، اور تب تک میں نے بہت ماما سے مجھے آپ ساتھ رہنے دے، مجھے آپ کے پاس بھیج دے، مگر تب تک میری کسی نے نہیں سنی، اور جو وہ شادی کرنے اپنی زندگی میں مگن ہوگی، اور بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح وہ ان اپنے پاؤں کے حصار میں، بازوں کے حصار میں لیے نم آنکھوں سے ضبط کرتے سنتے گئے۔ میں نے کبھی تمہیں بہت مس کیا پرنس، کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ تمہیں یاد نہ کرتے گزرا ہو۔ شروع میں میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح تمہیں اپنے پاس لے کر آؤں، مگر تمہاری ماں نہ جانے تمہیں کہاں لے جا کر چھپی کہ میری ہر کوشش رائے گا گئی۔ پھر میں سب کچھ چھوڑ کر تمہاری تلاش میں تمہاری ماں کے ملک تک آ گیا، مگر تم نہ ملے۔ پر پاپا آپ یہ سب وہاں ان کے لیے جو حلیے میں تبدیل پر حیران ہوتا سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا تو اپنائیت سے مسکرا کر بتانے لگا، ہاں تمہیں ڈھونڈتے ہوئے بہت برے حالات سے گزرا، تم نہ ملے تو بہت مایوس ہو گیا تھا۔ تمہیں معلوم تھا کہ میرے حالات اچانک سے ایک فیک سکینڈل سے خراب ہوئے تو سب ہی میرے سے منہ موڑ لیا، اور جو میرے پاس کچھ تھا وہ ڈھونڈتے ہوئے لگ گیا۔ پاس صرف تمہاری صورت میں جینے کی وجہ تھی، لیکن شاید یہ سب میری قسمت میں تھی۔ میں تمہارے نہ ملنے کی وجہ سے اپنی جان حرام موت مرنے سے بچا لیا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ انہوں نے میرے مذہب سے یا مجھ سے کوئی گن یا نفرت ظاہر نہیں کی، اور پھر ان کے پاس رہتے ہوئے میں نے ان کے مذہب سے اتنا متاثر ہوا کہ اسلام قبول کر لیا، اور تب سے یہ ایک امام کا فریضہ سر انجام دے رہا ہوں۔ اور اپنی آنکھوں میں انوکھی سی چمک لیے اسے بتانے لگا، اور ٹائیگر وہ حیرت اور غیر یقینی کی صورت میں انہیں دیکھے گیا۔ اب بالکل پرنس، میں اب ہیلکس برانڈ نہیں سیف اللہ ہوں۔ وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے بولے، خیر جو بھی، مگر اب آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں میرے گھر، آپ خود 1 منٹ بھی دور نہیں کر سکتا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولا، مگر پرنس کوئی پرنس نہیں، یا اگر مگر نہیں، بس میں کہہ چکا ہوں پاپا۔ ارے میری بیوی کو میں اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا نا۔ ان کی بات سنتا وہ کچھ دیر تو بولنے کے قابل نہ رہا، اور اب تو ان کی محبت میں کوئی شراکت دار بھی ہوگا۔ اسے اندیکھی عورت سے نفرت محسوس ہے۔ کیا مطلب بیوی؟ ہاں بیوی، میری محبوب بیوی، جس نے اس مشکل وقت میں میرا ہر برا ساتھ دیا۔ یک لگتے اس کے اندر غصے کا جوار پھاٹا اٹھنے لگا۔ آپ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بتائیں، میں انہیں بھی یہیں بلا لیتا ہوں۔ اور کوئی نہیں، وہ حقی سے بولتا مسکرا کر اس کی بات مانتے بتانے لگا، میں سب جگہ بتا کر چکا ہوں عروسہ بہن، مگر ابھی تک ان کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے مجھے دل سے بولے، اب تو ناز بیگم اور منسا کی حالت رونے والی ہو گئی تھی۔ آخر کو اس کے بہت اچھے حال ہوتے، منسا کا ان سے دلی لگاؤ تھا، اور عروسہ بیگم کے رونے میں مزید روانی آ گئی۔ عروسہ تم فکر نہیں کرو، ہو سکتا ہے پھنس کی، ہو سکتا ہے جہاں گئے ہوں وہاں رک گئے ہوں۔ ناز بیگم اپنی طرف ان کو بلانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، اور ان کی طبیعت بھی کا اثر تھا تو سیف صاحب کو کیا جواب دیتی۔ وہ عروسہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ پھر ابھی تک آ جانا چاہیے تھا نا۔ ہاں تم ان کی بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ گیٹ پر ہو سکتا ہے کوئی اور۔ جی یہ ارشاد صاحب کا گھر ہے؟ جی میں ہی ارشاد ہوں، لیکن آپ جی کیا مسز سیف یہاں ہیں؟ آئس کے سوال پر سب کو جھٹکا لگا۔ وہ کیوں اس طرح پوچھ رہا تھا؟ انہیں کسی انہونی کا احساس ہوا تو مزید مرنے جیسی ہوگی۔ ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی تو ان کے اس وقت ہسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا ابھی، وہ بہتر ہے، آپ کو اپنے ساتھ لانے کا کہا ہے۔ وہ سب سن کر حق دک رہ گئے، اور مزید کوئی تاخیر کیے بغیر ان کے ساتھ چل پڑے۔ اور قسمت کی یہ مہربانی کہ منسا کو بالکل علم نہیں کہ ان کا سامنا کس سے ہونے والا تھا۔ وہ سب آئس کے ساتھ ہی ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ عروسہ بیگم تو ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر فوراً سے روم میں داخل ہوئی، اور سب بھی ان کے پیچھے آتے اندر آئے تھے۔ روم میں اس وقت صرف سیف صاحب ہی تھے، اور ٹائیگر وہاں بھی کہیں بھی نہیں تھا۔ سیفی کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ دیوانہ وار ان کے چہرے کو ہاتھوں سے ٹٹولتی ہوئی بولی۔ ارشاد صاحب بھی آگے بڑھتے ان کے پاس آئے۔ ان سب کے چہروں کا پریشانی کی وجہ سے رنگ اترا ہوا تھا۔ سیف یہ کیسی لاپرواہی ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ ہم کتنا پریشان ہو گئے تھے۔
تم کسی کو تو ساتھ لے کر جاتے، تمہیں کتنی بار کہا اکیلے مت نکلا کرو۔ عروسہ کی حالت دیکھو کیا ہوگی ہے۔ ارشاد صاحب پریشانی اور فکر کی ملی جلی کیفیت سے بولے۔ بالکل ٹھیک ہوں میں بھائی ارشاد، آپ پریشان نہ ہو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور عروسہ فکر نہیں کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دیکھو مجھے تمہیں کہیں سے لگ رہا ہوں کہ بیمار ہوں، سمجھو آج اگر میں نہیں جاتا تو اپنی باقی کی زندگی یوں روتے اور تڑپتے گزار دیتا۔ تمہارے لیے میرے پاس ایک خوشخبری بھی ہے، تم سنو گی تو سب کچھ بھول جاؤ گے۔ سیفی صاحب جو تکیے کے سہارے بیٹھے ہوئے ان دونوں کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے خوشی سے بولی، تم عروسہ بیگم کے ساتھ باقی سب کی الجھننے کا شکار ہو کر انہیں دیکھنے لگے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ سیفی؟ یہاں آپ ہسپتال کے بیڈ پر پڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں فکر نہیں کروں، اور اوپر سے کسی خوشخبری کی بات کر رہے ہیں؟ وہ حفقی سے بولی اور مسکرا دی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں عروسہ، بس اپنے بیٹے کے مل جانے کی خوشی میں مجھے ہسپتال پہنچا دیا۔ بولے کیا کہہ رہے ہیں سیفی بھائی؟ مگر آپ کی اور عروسہ کی تو کوئی اولاد نہیں ہے۔ پیر دفتر ان کے ذہن میں جھماکا ہوا تو وہ فوراً سے بولی، کیا آپ اپنی پہلی بیوی سے بیٹے کی بات کر رہے ہیں؟ منسا بھی حیران ہوئی اور ان کی بات سن کر، کیا سیفی حالو کا کوئی بیٹا بھی ہے؟ اس سے پہلے کہ سیف صاحب ان کی بات کا اقرار کرتے روم کا دروازہ کھلا اور ٹائیگر اندر داخل ہوا، لیکن روم اتنے لوگوں کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بلوں کا جال بنا اور پھر وہ ہونک بنا انہیں دیکھتا رہا۔ وہ کوفت کا شکار ہوتا ان سب کو اگنور کرتا سیدھا اپنے باپ کے پاس آیا۔ منسا اس شخص کو یہاں دیکھ کر بالکل فریز ہو چکی تھی، جبکہ ٹائیگر کی ابھی بھی اس پر نظر نہیں پڑی تھی۔ وہ خواب میں بھی اس شخص کی موجودگی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ ہوش میں آتی فوراً سے ناز بیگم کے پیچھے جا چھپی۔ پاپا آپ کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے لیکن ان لوگوں سے تو ملو۔ عروسہ یہ زہیر ہے ہمارا بیٹا، اور ہمارا بیٹا ہر زور دیتے ہوئے ان سے بولتے ہوئے وہ نم آنکھوں سے مسکراتی ان کے پاس آئی۔ میری اور سیف کی کوئی اولاد نہیں، مگر آج تمہیں دیکھتے جیسے مجھے سے یہ خلا بھی خدا نے پر کر دیا ہے۔ وہ بیزاری سے ان کی بات سنتا آنکھیں گھما گیا اور اسے یہ سب ایک ڈھونگی لگا۔ جب ان کی سگی ماں کو اس کی پرواہ نہیں تو سوتیلی ماں کو کیسے ہو سکتی تھی؟ اس کی غیر دلچسپی پر عروسہ گہرا سانس بھر گئی اور واپس سیف کے پاس آئیں۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ اتنی جلدی انہیں قبول نہیں کرے گا۔ سیف صاحب باقی سب سے ان کا تعارف کروانے لگے تو وہ بیزاری سے ان کی طرف متوجہ ہوا، مگر اس کی بیزاری پل بھر میں بھی بھاگ سے اٹھ گئی تھی جب اس کی نظر منسا پر پڑی۔ منسا تو اسے اپنے اوپر بغیر پلک جھپکے دیکھنے پر کچھ ڈر اور شرم سے اپنا سر جھکا گئی۔ اسے لگا ابھی یہ اس سب کے اپنی اس دن کی ملاقات کا بھانڈا پھوڑ دے گا۔ یک لگتی ٹائیگر کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، وہ کچھ سوچتا اس کے جھکے سر پر ہزا اٹھتا واپس اپنے باپ کی طرف بڑھا۔ تو کیا سب یہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے سیدھا پوائنٹ پر ہے۔ ارے نہیں بس اب نکلتے ہیں سیف بھائی، اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ کو بیٹا مل گیا اور ہم صبح پاس آئیں گے۔ ارشاد صاحب فوراً سے خوش ہوتا بولے، سیف صاحب کے بیٹے کا سن کر بہت خوشی ہوئی۔ ٹائیگر کوپ سے سر جھٹکتا ہوا بڑھ کر آگے ان کے پاس آیا، کچھ ہی دیر میں ان کو لے کر اپنے گھر کی طرف سر نکل گیا۔ عروسہ بیگم بھی ان کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس کے لیے اہم تھا تو صرف اس کا باپ۔ ارشاد صاحب ناز بیگم اور منسا کو ٹائیگر کا دوسرا ڈرائیور چھوڑ گیا تھا۔ منسا گھر آتے ہی بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہوئی اور اس کی سانس ابھی تک پھیلی ہوئی تھی۔ ٹائیگر کی مانی خیز نظریں ابھی بھی اس کو خود پر دیکھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی تو وہ بچ گئی، مگر آگے بھی وہ بچ جائے گی یا نہیں، یہ سوچ کر اسے مزید خوف میں مبتلا کر گئی۔ اور میں ابھی اسے اگنور کروں گی، میں جب جاؤں گی ہی نہیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں کمرے میں اضطراری کی کیفیت میں یہاں سے وہاں ٹہلتی وہ اسے بڑبڑاتی ہوئی بولی، کیا یار یہ کیسا اتفاق؟ جیسے میں اپنی پہنچ سے بھی ناممکن سمجھتی تھی وہ میرا ہی سوتیلا کزن نکل آئے گا، اور وہ بار بار مجھے مسکرا کر دیکھ رہا تھا، ضرور کچھ کرے گا وہ۔ ہائے میں کیوں گئی اس دن وہاں؟ وہ خود کو کوستی اپنے بالوں کو جھنجھوڑتی ہوئی بولی، مجھے فیروزہ کو بتانا چاہیے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی حل بتائے گی۔ السلام علیکم لسنر